ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء اور اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب، تصنیف ان کی ہے۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر تمام انبیاء کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے قصے، یعنی سچے قصے، واقعات یعنی سچے واقعات، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں۔ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اس نیت پر، اس امید پر، اس یقین سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ناظرین، یہ ہے ایپیسوڈ نمبر 7، وی لاگ نمبر 344، پیج ہے 363، قصص الانبیاء بیان چل رہا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کا، جنہوں نے دودھ پلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پے کر اگر نظر سے نہ ہو آشنا تو کیا، پے کر اگر نظر سے نہ ہو آشنا تو کیا، اے شیخ بھی مثال برہمن صنم تراش، مذہب ہے جس کا نام وہ ہے ایک جنون خام، ہے جس سے آدمی کے تخیل کو انتاش، کہتا مگر ہے فلسفہ زندگی کچھ اور مجھ پر کیا، یہ مرشد کامل نے راز فاش۔ پس اے صاحبو اپنا دین جس سے قائم رہے وہی تم فکر کرو۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اپنی گود میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور پھر میں نے کہانوں سے کہا کہ تم لوگ دیوانے ہو، جو تم بات کہتے ہو اگر میں ایسا ہی جانتی ہوتی تو پھر ہرگز تمہارے پاس اس لڑکے کو کبھی نہ لاتی۔ پھر کچھ دیر کے بعد خاتم الانبیاء کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آئی اور ان کے نور سے اور خوشبو سے میرا گھر روشن اور معطر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس لڑکے کو جلد از جلد اب عبد المطلب کے حوالے کر دو تاکہ تم امانت سے خلاصی پاؤ۔ پھر میں اس کو لے کر اپنے گدھے پر سوار ہو کر مکہ کو جاتی تھی کہ اچانک رستے میں ایک غیب سے آواز آئی، کسی نے مجھ کو کہا اے حلیمہ تم کو مبارک ہو۔ بس یہاں تک کہ میں آہستہ آہستہ مکہ کے پاس بطحی میں جا پہنچی۔ وہاں میں نے ایک گروہ جماعت کی دیکھی اور وہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر اپنی حاجت کو گئی۔ وہاں بھی ایک آواز میں نے سنی اور پھر پیچھے کی طرف میں نے اپنی نظر کی تو میں نے اسی جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا۔ پھر میں نے اس جماعت سے پوچھا کہ صاحبو یہاں جو ایک لڑکا بیٹھا تھا وہ کہاں گیا؟ انہوں نے ہم کو جواب دیا کہ ہم نے اس لڑکے کو نہیں دیکھا اور ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ لڑکا کون تھا اور اس کا کیا نام ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ ان کا نام محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ پس چاروں طرف بہت دوڑی اور کافی دیر تک دیکھتی رہی لیکن ان کو نہ پایا اور رو رو کر میں یہ کہہ رہی تھی کہ یا الہی تو نے ان کی برکت سے ہی مجھے فائز المرام کیا ہے اور ہم کو فراغت ہوئی اپنا دودھ پلا کر، اور اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، اس وجہ سے میں نے ان کو جن کا لڑکا ہے دینے جاتی ہوں تاکہ میں اپنی ذمہ داریوں سے خلاصی پاؤں۔ نہ جانے اب اس لڑکے کو اس جگہ سے کون اٹھا کر لے گیا ہے۔ پھر میں قسم اپنے لات و عزا کی کھا کر کہنے لگی کہ اگر مجھ کو نہ ملے گا تو میں اس پہاڑ پر جا کر پتھروں سے اپنا سر پھوڑ دوں گی۔ یہ سن کر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تم ہم سے ہنسی کرتی ہو، جو ایسی بات کہتی ہو
اور تمہارے ساتھ تو ہم لوگوں نے کوئی لڑکا دیکھا ہی نہیں تھا، تم کیوں جھوٹ بولتی ہو؟ حلیمہ کہتی ہے کہ یہ بات سن کر میں بالکل نا امید ہو گئی اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر وویلا کرنے لگی اور بار بار اپنے منہ سے کہنے لگی کہ اے محمد تم کہاں ہو؟ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ابھی واقعہ کچھ ہے باقی، نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے انشاءاللہ لائیں گے. یہ ویلاگ ہم یہاں ہی مکمل کر رہے ہیں. فلک جس کا پڑے خطبہ، فلک جس کا پڑے خطبہ، وہی فاروق اعظم ہے. زمین پر جس کا ہے شورا، وہی فاروق اعظم ہے. وہ جس نے خشک دریا پر حکومت کر کے بتلایا، بہایا نیل کا دھارا، وہی فاروق اعظم ہے. رسول پاک نے اپنی خلافت اور اجازت سے جسے ہے خوب چمکایا، وہی فاروق اعظم ہے. فلک جس کا پڑے خطبہ. رسول پاک نے اپنی خلافت اور اجازت سے جسے ہے خوب چمکایا، وہی فاروق اعظم ہے. میرے صدیق اکبر کی نیابت جانشینی کا، میرے صدیق اکبر کی نیابت جانشینی کا بندہ ہے جس کے سر سے راہ، وہی فاروق اعظم ہے. جسے بس دیکھ کر شیطان رستہ ناپ لیتا ہے، جسے بس دیکھ کر شیطان رستہ ناپ لیتا ہے. جس سے کفر تھرایا، وہی فاروق اعظم ہے. حکومت جس کی چلتی تھی حماموں اور پانی پر، ہے کہتی مسجد اقصی، وہی فاروق اعظم ہے. فلک دن رات جھک جھک کر سلامی پیش کرتا ہے، جس کا ہر طرف نعرہ، وہی فاروق اعظم ہے. قیام قادری صبح و مسا دربار پر جن کے فرشتے دیتے ہیں پہرا، وہی فاروق اعظم ہے. فلک جس کا پڑے خطبہ، وہی فاروق اعظم ہے.